آ گئے ہیں جواد دنیا میں. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للتقوی والیقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته صدق الله العلي العظيم. سب سے پہلے اپنے تمام کے تمام مومنین بھائیوں بہنوں کو خصوصاً یہ امام مشن ایسٹ لندن جن کے لیے میں جشن پڑھ رہا ہوں آج، ولادت باسعادت حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. یہ جشن جو ہے خداوند متعال ہمیں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے، کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائے. 10 رجب المرجب امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہے، اور رجب کا مہینہ بہت زیادہ مناسبتوں کا حامل ہے، اور ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ مقدس مہینہ ہے. اور یہ جو ہمارے 4 باحرمت مہینے ہیں ان میں سے ایک رجب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر بہت زیادہ عبادات کی تاکید کی ہے، اور ائمہ علیہ السلام نے ان عبادات کو، دعاؤں کو، اذکار کو ہم تک پہنچایا. تو امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے بے انتہا اہم ہے، اور اس میں بہت زیادہ سبق ہے. ایک تو کہ امام علیہ السلام کی سب سے کم سنی میں امامت کی ابتدا اور آغاز، پھر اس کے بعد 9ویں امام کے بعد 10ویں امام کی بھی بہت کم سنی میں امامت کا آغاز ہوتا ہے، اور 12ویں امام کے بھی 5 سال کی سن میں امامت کا دور آغاز ہوتا ہے. تو 7 برس کے تھے 10ویں امام علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، جب ان کی دور امامت کا ابتدا ہوتی ہے. اور 9ویں امام علیہ السلام جو ہیں وہ 8 برس یا 9 برس کے تھے جب ان کی امامت کا آغاز ہوتا ہے. یوں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، شیعہ عقیدہ، کہ امام خلقت ہی سے امام ہے. جب اللہ نے انہیں خلق کیا، جب زمین و آسمان نہیں تھے، کچھ نہیں، انہیں بنایا تھا تو انہیں امام ہی بنایا تھا. اور امام جو ہے وہ پیدا ہی امام ہوتے ہیں، دنیا میں آ کے بنتے نہیں ہیں، اور وہ ترقی نہیں کرتے. جیسے عام لوگ علم حاصل کریں، سیکھیں، سکھائیں، ترقی کریں، متقی بنے، عالم بنے، ڈاکٹر بنے، یہ بنے، وہ بنے، ویسے امام نہیں بنتے. یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں. انبیاء اور ائمہ جو ہیں، انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اور اللہ کو بہتر پتہ کسے نبی بنانا، کسے رسول بنانا، کسے امام بنانا.
یہ میں نے جس آیت کا انتخاب کیا اس میں یہی اللہ فرما رہا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنا پیغام یعنی پیغام نبوت، پیغام رسالت، پیغام امامت کسے دینا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عہدہ ہے، یہ عہدہ ہمارا عقیدہ یہ ہے شیعہ کہ امام جو ہے وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے، اللہ سے اس کی نص ہے موجود، اللہ جو ہے اس کو انتخاب کرتا ہے، اللہ اس کو چنتا ہے، یہ ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں، ہمارا کام صرف انسانوں کا ہے ماننا، ہم مانتے ہیں بناتے نہیں ہیں، بنانا اللہ کا کام ہے۔ تو اب چند پہلو امام کی زندگی سے بڑے اہم ہیں۔ پہلا جو ہے وہ کہ کم سنی میں امامت، دور امامت، کہ امام علیہ السلام جو ہیں وہ 8 یا 9 برس کے تھے جب آپ جو ہیں وہ آپ کا دور امامت شروع ہوتا ہے، اور بچپنا اور امامت جو ہے وہ سازگار ہے۔ اس زمانے میں ایک بحث شروع ہوئی اور وہ چلتی رہی، اور پھر بہت سے لوگوں کے اندر رائج ہو گئی کہ بھئی ایک نماز 2 رکعت کی پڑھانے کے لیے شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا ضروری ہے، تو یہ نابالغ امام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں دنیا کے یہ ایک ڈبیٹ کے بھی لوگوں کی پیشوائی، لوگوں کی قیادت، اولاً خود امام ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں یہ بحث شروع ہوئی، اور ائمہ علیہ السلام نے جواب یہی دیا کہ بھی اگر دیکھا جائے تو وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا صَبِيًّا، ہم نے، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ مریم کی، کہ ہم نے جناب یحییٰ کو بچپنے میں حکم نبوت دے دیا، اللہ نے ان کو حکم نبوت دیا اور ان کو عہدہ دیا نبوت کا بچپنے میں۔ سبی صاد بے، یہ سبی جو ہے بچے کو کہا جائے، یعنی بلوغ سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے کا جو مرحلہ ہے اسے سبی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے گہوارے میں بولنے کی طاقت دی اور کہا کہ ہاں میں ان کو نبوت عطا کی، اور انہوں نے یہ جملے کہے، چند دن کے تھے، چند ہفتوں کے تھے جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی، جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے، بندہ ہوں، بیٹا نہیں ہوں، وجعلنی نبیّا، اور مجھے جو ہے وہ نبی بنایا ہے اس نے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ خدا جو نبوت بچپن میں عطا کر سکتا ہے، تو وہ امامت بچپن میں کیوں عطا نہیں کر سکتا؟ تو یہ پہلی دلیل تو یہ قرآن سے موجود ہے، یہ 2 انبیاء علیہ السلام کی کہ بچپن میں اللہ نے انہیں حکم نبوت دیا، پہلی بات یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ علم سے ثابت ہوتا ہے، امام کا منصب امامت جو ہے وہ علم سے ثابت ہوتا ہے، ان کے علم سے، عبادت سے، ان کی دعا سے، ان کے مقام اور عظمت سے ان کی امامت کا عہدہ ثابت ہوتا ہے۔ نبی کی نبوت بھی ان کے علم سے، ان کے مقام و عظمت سے ثابت ہوتی ہے، اور امام کی بھی، جو 8ویں امام نے یہ دوسرے ائمہ سے پوچھا گیا کہ نشانی کیا ہے، کہ کوئی آدمی دعویٰ کر دے میں امام ہوں، ہمیں کیسے پتہ چلے یہ امام ہے یا نہیں ہے؟ یہ بعض اوقات غلط جھوٹے دعوے بہت سے ہوئے ہیں نبوت کے اور امامت کے۔ تو یعنی پتہ کیسے چلے؟ تو آپ نے فرمایا پہلی علامت جو ہے وہ ہے علم، جو علم لدنی کا مالک ہوگا وہ امام ہوگا، اور یہ ہمارے ہی ائمہ کا امتیاز ہے، جناب امیر المؤمنین کا امتیاز ہے کہ وہ بالکل، انہوں نے صرف کہا، اور کوئی دنیا کا جو ہے وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی نہ کہہ سکا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا پوچھ لے سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ تو علم سے ثابت ہوتا ہے، اور 9 برس کے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام، اور بغداد میں ہیں اپنی والدہ کے ساتھ، اور جب وہاں پہ تھے تو مامون الرشید جو عباسی خلیفہ تھا، ہارون کا بیٹا تھا، تو اپنے بھائی کو، امین کو مارنے کے بعد اس نے اپنا کیپٹل جو ہے وہ خراسان سے منتقل کر کے دوبارہ وہ یہاں بغداد آ گیا تھا، جو اس کے باپ کا کیپٹل تھا، اور بغداد پہ اس نے جو ہے وہ دوبارہ حکومت اپنی مضبوط کر لی تھی، اور وہیں پہ خلافت اپنی منتقل کر کے سارے اس پہ قبضہ کر لیا۔ تو بہرحال وہ 8ویں امام علیہ السلام کا قاتل تھا، تو اکثر جو ہے وہ شکار پہ چلا جاتا تھا، کیونکہ اس کو لوگ کہتے تھے شکار پہ چلے جاؤ تو تمہیں سکون ملے گا، اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ قاتل امام جو ہے وہ جہنمی ہوتا ہے، اس لیے امام کا قتل کر دینے کے بعد ان پہ جہنم لازم و واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نمائندے کو مارنا یہ وہو بحد الشرک، الراد علینا
یعنی ہمیں جو ہے کر رد علی اللہ، جو ہمیں رد کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو رد کر دیا، وہو بحد الشرک۔ ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو، اللہ نے کہا انہیں مانو۔ اللہ کے حکم کا انسان انکار کرے تو صرف انکار کر دینے سے انسان کفر تک چلا جاتا ہے، جو قاتل تو وہ جو ہے اس سے بھی بدتر۔ تو اب مأمون اکثر شکار پہ جاتا، اور ایک دن بغداد میں کہ پرانے جو شہروں کے ہیں وہ آپ اب جائیں گے تو آپ کو آثار، جو پرانے شہر ہیں ان کے آثار نظر آئیں گے، تو ان کے دروازے ہوتے تھے، ان کی دیواریں ہوتی تھیں، یعنی وہ شہر بند کر دی جاتے تھے۔ پرانا زمانہ تھا، آبادیاں کم تھیں، تو شہریوں کی حفاظت کے لیے اس کی حدود بنائی جاتی تھی، اس کی دیوار چنی جاتی تھی۔ اکثر قلعے ہوتے تھے بڑے بڑے، اس کے اندر آبادی تھی، یا قلعوں کے علاوہ بہت بڑی بڑی آبادیاں ہوتی تھیں، وہ چاروں طرف اس کے دیواریں ہوتی تھیں اور اندر ایک شہر پورا بسایا جاتا تھا۔ جیسے آج بھی شہروں کے اندر، بڑے شہروں کے اندر سیکیورٹی کے لیے گیٹڈ پاپولیشنز ہوتی ہیں، یعنی جس کی چاروں طرف دیوار ہوتی ہے، حصار ہوتا ہے، گیٹ ہوتا ہے، اسی سے آپ گیٹ سے اندر جا سکتے ہیں، نہیں تو آپ اندر نہیں جا سکتے۔ یعنی آج بھی ہیں، پرانے زمانے میں شہر ایسے ہوتے تھے زیادہ تر، تو بڑے شہر تھے۔ تو بغداد بھی شہر، اس کے بھی بغداد کی بھی حدود تھیں، پرانا شہر، اس کے دروازے تھے، اس کی دیواریں تھیں۔ تو بہرحال تو کہیں جو ہے وہ یہ بغداد بڑا شہر تھا، کیپٹل تھا عباسیوں کا، دارالخلافہ تھا۔ مأمون کہیں شکار پہ جانے لگا تو نکلا، اس کے جاہ و حشم، یعنی اس کے فوجی، اس کے سپاہی، لشکر، جانور، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ سوار ہو کے نکل رہے ہیں، سارا کھانا وغیرہ کے بھی خیمے لگا کے ہم لوگ جنگل بیابان میں رہیں گے تو وہاں پہ کھانے کا انتظام ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے ایک اہتمام کیا جاتا تھا، اور اس اہتمام کی وجہ سے جو ہے وہ سارے کے سارے لوگ وہ بادشاہ کو پہچانتے تھے، یعنی بادشاہی ایک نظام تھا خلافت کا۔ تو ایک مرتبہ مأمون چلا اور اس نے جو ہے وہ آواز دی، یعنی اس کے لوگوں نے، سپاہیوں نے، کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین آ رہے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ آ رہے ہیں، اور سب لوگ راستہ خالی کر دیں۔ تو سب بچے جو ہیں وہ بھاگنے لگے کہ خلیفہ آ رہے ہیں، گھوڑے دیکھے، اونٹ، یہ وہ پورا لشکر۔ تو سب بچے جو ہیں راستے چھوڑ چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ تو مامون نے دیکھا کہ سب بچے بھاگ رہے ہیں، ایک بچہ بڑے متانت کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑا چہرہ اس کا پر نور ہے، چہرے پہ جلال ہے، بچپنے کے باوجود چہرے کے اوپر بہت ایک معصومیت اور جلال اور نور ہے۔ امام تقی علیہ السلام کے بال گھنگریالے تھے اور آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں، اور بہرحال ایک مرتبہ مامون نے کہا روکو ذرا لشکر کو، میری سواری روکو۔ کیا بات ہے کہ میں بچے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اترا اور آ کے اس نے سوال کیا، کہا کہ بھئی برخوردار، جب سارے بچے بھاگ رہے تھے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ وہ دیکھنا چاہتا تھا یہ عام بچہ ہے یا عام بچہ نہیں ہے، اس نے سوال کیا۔ امام تقی علیہ السلام نے بڑے ہی متانت کے اور اطمینان کے ساتھ جو ہے جسہ جسہ ایک مرتبہ جواب دیا، کہا کہ میں 3 وجہ سے نہیں بھاگا۔ بھئی یہ جملہ سننا تھا مامون پریشان کہ ایک بھی نہیں، 9 برس چھوٹا سا بچہ، 9 برس کا، اور 3 وجوہات کی وجہ سے نہیں بھاگا۔ اس نے غور سے سننا شروع کیا کہ کیا کون سی 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ نہیں بھاگے۔ میں ہوتا تو میں کہتا بھئی یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، بھگوڑوں کا نہیں کہ یہ بھاگ جائے۔ تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی وجہ میرے نہ بھاگنے کی یہ ہے کہ میں یہاں جہاں کھڑا ہوں، میرے یہاں کھڑے ہونے سے آپ کا راستہ نہیں رک رہا۔ جب میرے یہاں کھڑے ہونے سے آپ کا راستہ نہیں رک رہا تو میں کیوں بھاگوں؟ مامون نے غور کیا کہ ہاں بات صحیح ہے، یہ تو بچہ سڑک کے کنارے کھڑا ہے تو راستہ تو نہیں رک رہا۔ دوسری وجہ، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں معصوم ہوں، میں بے خطا ہوں۔ جب میں مجرم نہیں تو بھاگوں کیوں؟ مجرم کو بھاگنا چاہیے۔ مامون جو ہے وہ پریشان ہوا کہ یہ بچہ کتنے پختہ اور پیچیدہ جواب دے رہا ہے۔ پھر ایک مرتبہ جو ہے امام علیہ السلام نے فرمایا اور مجھے تجھ سے حسن ظن بھی ہے، میں تجھ سے اچھا گمان رکھتا ہوں۔
کہ تو معصومین کو، بے خطا معصوم بچوں کو یا معصوم لوگوں کو مارتا نہیں ہوگا، اس لیے میں نہیں بھاگا، یا تو نے ایسا بھی کیا؟ ایک مرتبہ جیسے اس نے کہا کہ یا تو نے ایسا بھی کیا، معصوم کو کسی کو مارا، تو مامون کانپ گیا کہ یعنی معصوم امام رضا علیہ السلام کا قتل کر رکھا ہے اس نے. تو اس کے ذہن میں آنے لگا کہ کیا مطلب یہ بچے نے کہیں اشارہ کیا ہے میری طرف، کوئی بات کہی ہے، یا یہ بچہ ہے، یا یہ بچہ کہا کہ بھئی کون ہے آپ؟ مامون نے سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا انا محمد ابن علی، میں محمد ابن علی ہوں، میں محمد ہوں، میرا نام محمد ہے. امام محمد علیہ السلام نام تھا. میں علی کا بیٹا ہوں. کہا کون سے علی کے بیٹے ہیں آپ؟ کہا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. کہا میں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا بیٹا ہوں. کہا وہ خراسان والے؟ کہا ہاں. پریشان ہو گیا، وہ سمجھ گیا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، وہ امام بھی عام آدمی نہیں تھے، وہ جانتا تھا، دیکھ چکا تھا امام کے مناظروں کو، علم کو، معجزات کو، امام کے دعاؤں کو، مناجات، عبادات. تو اس نے اس آیت کی تلاوت کی، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو بہتر پتا ہے کہ اپنے اسے پیغام کہاں بھیجنا ہے. وہ سمجھ گیا کہ بچہ عام بچہ نہیں. بہرحال اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو. تو اب وہ بہرحال امام علیہ السلام سے متعلق سوچتا رہا، لیکن وہ شکار پہ چلا گیا. شکار پہ جب گیا بغداد سے باہر دور کہیں، تو دریا کے کنارے، دجلہ کے کنارے شکار پہ تھا. شکار کئی دن کے شکار پہ رہا. ایک دن اس نے جو ہے دیکھا کہ ایک دراج ہے، ایک پرندہ بہت خوبصورت. اس نے اس کے پیچھے اپنے عقاب کو اڑایا. عربوں کو گھوڑوں کا، تلواروں کا اور عقاب پالنے کا جو امیر عرب ہیں بہت شوق ہوتا ہے. عقاب بھی مہنگا، گھوڑا بھی مہنگا. گھوڑا اس زمانے میں عام تھا، یعنی جس کے پاس سواری، عام تو نہیں تھا، یعنی ہر ایک آدمی کے پاس نہیں تھا، لیکن گھوڑے اعلیٰ نسل کے، امیر لوگ اعلیٰ نسل کے، اونچے نسل کے گھوڑے رکھتے تھے. لیکن عام لوگ گھوڑے، گھڑ سواری وہاں پہ عام، کیونکہ اور گاڑیاں وغیرہ تو تھی نہیں، تو اونٹ گھوڑا عام تھا. تو اس نے جو ہے وہ عقاب اپنا فوراً اس دراج کے پیچھے اڑا دیا. کچھ ہی دیر میں دونوں آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. دور دور تک نہ عقاب نظر آ رہا ہے، نہ ہی دراج. بہت پریشان ہوا. عقاب کیونکہ وہ سدھائے ہوئے تھے، ٹرینڈ تھے، یعنی ان کی تربیت یافتہ ہوتے تھے، تو وہ جنگل میں بھی اڑنے کے بعد وہیں مالک کے پاس واپس آتے تھے. بہت دیر بعد عقاب واپس آیا. واپس جب آیا تو دراج نہیں تھا اس کے پنجوں میں، بلکہ اس کے پنجوں میں جو ہے یا چونچ میں ایک مچھلی تھی. مامون بہت پریشان ہوا. اس نے اپنے سارے جو لاہو لشکر کے اندر اس کے وزراء یا جو قابل لوگ تھے ان سے پوچھا بھئی یہ عقاب دراج کے ایک پرندے کے پیچھے گیا تھا، لے کے مچھلی آیا، یہ کیسے، مچھلی کہاں سے لے آیا؟ دجلہ تو ہم کافی دور چھوڑ آئے ہیں، ہم دوسری طرف نکل آئے ہیں دجلہ سے، ساتھ ساتھ چلے تھے ہم دجلہ کے، لیکن ہم دجلہ سے کافی دور ہیں. سب نے کہا ہمیں معلوم نہیں. جب جواب نہ مل سکا اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے عجائب گھر میں، میرے میوزیم کے اندر اس مچھلی کو رکھ دینا اور اس کے اوپر لکھ دینا یہ وہ مچھلی ہے کہ جو مأمون خلیفہ کا عقاب ہوا سے لے کے آیا تھا. ہوا سے مچھلی، نہ دریا نہ پانی، نہ جب قریب میں پانی نہیں ہے تو یہ مچھلی کہاں ہے؟ بس سب پریشان. بارہ کا چلو ٹھیک ہے واپس بغداد چلو. جب بغداد دوبارہ پہنچا مامون، تو اس نے آنے کے بعد جو ہے ایک مرتبہ، عبداللہ مامون اس کا نام تھا، اس نے وہیں پہ اس کے سپاہیوں نے اعلان کیا بادب بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین، یہ جو بھی. تو ایک مرتبہ جیسے ہی وہ بادشاہ آیا، خلیفہ آیا، بغداد میں داخل ہوا، تو سارے بچے دوبارہ دوڑنے لگے. پھر اس نے اچانک دیکھا تو وہی امام محمد تقی علیہ السلام ایک بکری کا کان یا سینگ پکڑ کر کے اسے بار بار اس کے سر کو ٹیک رہے ہیں اور اسے کہتے ہیں اسجد للہ، اسجد للہ، اللہ کو سجدہ کر، اللہ کو سجدہ کر. تو مأمون نے ایک مرتبہ دوبارہ اپنے لشکر سے کہا رک جاؤ، ذرا روک دو سواری میری.
اور اترا، اور اترنے کے بعد جو ہے وہ امام محمد تقی علیہ السلام سے دوبارہ سوال کیا، کہا کہ برخوردار آپ بکری کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ اس جانور کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وما خلقنا للہو واللعب، ہمیں کھیلنے کودنے کے لیے خلق نہیں کیا گیا، ہم فضول باتوں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں اس بکری کے ساتھ اگر کھیل نہیں رہے تو آپ نے بڑے ہی متانت کے ساتھ فرمایا کہ سرکش جانوروں کو خدا کا سجدہ کروانا ہمارے بچپنے کا کھیل ہے، اور جب ہم جوان ہو جاتے ہیں تو ہم ظالم بادشاہوں کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس کی روح کانپ گئی، وہ سمجھ گیا کہ اس نے بچے نے مجھے پیغام دیا کہ ظالم و سرکش جو ہے وہ ان کو اللہ کے سامنے جھکانا، ان کو اللہ کا مطیع فرما بردار بنانا، یہ ان کا کام ہے۔ تو اس نے ایک مرتبہ پلٹ کے سوال کیا، اچھا تو کیا آپ بھی نماز پڑھتے ہیں؟ امام نے کہا نماز پڑھتا ہوں۔ کہا کیوں؟ آپ تو ابھی بالغ نہیں ہیں، بچے ہیں، آپ پہ بھی نماز واجب نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ بھئی جب پتہ ہے کہ نماز واجب ہے تو پھر واجب ہے، یعنی آپ نے پیغام یہ دیا کہ بھئی انسان کا علم اس کی ذمہ داریاں بڑھا دیتا ہے، جسے معلوم نہیں اسے معلوم نہیں، جسے معلوم ہے تو وہ انکار نہیں کر سکتا کہ میرے پہ واجب ہے۔ بہت سے جن کو اپنی واجبات نہیں معلوم ہوتی ان پہ وہ واجب ہے ہی نہیں، جسے معلوم ہے اسے معلوم ہے، تو کہیں نہیں میرا اور تمہارا علم برابر نہیں۔ پھر امام نے ایک ویسے ہی پیغام دینے والا جواب دیا، اپنے بچپنے کا تقاضا پورا کیا۔ کہا ویسے بھی میں اس لیے نماز پڑھ لیتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا کہ میری والدہ جب کھانا بنانے لگتی ہیں تو چولہا جلاتی ہیں، چولہا جلانے کے لیے پرانا زمانہ تھا تو لکڑی جلائی جاتی تھی، تو لکڑیاں جو بڑی لکڑیاں ہیں وہ آگ نہیں پکڑتی، میری والدہ پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو جلا کے چولہے میں ڈالتی ہیں، تو پھر بڑی لکڑیوں کو اس سے وہ آگ پکڑ لیتی ہیں۔ تو میں اس لیے نماز پڑھ لیتا ہوں کہ کہیں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اللہ تجھ جیسے بڑی بڑی جہنم میں ڈالنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں نہ ڈال دے، یعنی اس کو پیغام دیا کہ تو جہنمی ہے، تو نے جہنم میں جانا ہے۔ انڈائریکٹلی بڑا امام نے اس کو وہ پھر سٹ پٹایا بہت کہ بچہ مجھے بار بار جو ہے وہ پیغام دیتا ہے، سخت الفاظ استعمال کرتا ہے۔ یعنی بچے تو معصوم ہیں، بچے تو چاہے وہ کافر کے ہوں تو وہ بخشے جاتے ہیں، نابالغ جو ہے وہ اگر کافر کا بھی بچہ ہو تو اس کا حساب کتاب نہیں ہے، جنتی ہے۔ تو وہ معمول بھی جانتا تھا کہ نہیں یہ تو جنتی ہیں، یہ تو معصوم ہیں، میری طرف بار بار یہ اشارہ کرتے ہیں کہ تو جہنمی ہے۔ بہرحال پھر اس نے کیا کیا کہ وہ جو مچھلی جس کی طرف سے پریشان تھا کہ مچھلی کہاں سے آئی، اس نے فوراً آنکھ چرا کے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب سے مچھلی نکال کے چھپا کے امام کے سامنے مٹھی بند کر کے سوال کیا کہ بتائیے، جیسے لوگ بچوں سے کھیلتے ہیں کہ بھئی میری مٹھی میں بند کیا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ اپنی مٹھی کو بند کیا اور وہ جو ہاتھ میں مچھلی تھی پوچھا بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ امام مسکرائے، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ امام رضا علیہ السلام امامت کا دعویٰ رکھتے تھے، وہ امام تھے، تو کیا یہ بچہ بھی امام ہے یا یہ بچہ اپنے باپ کے خون کا اثر رکھتا ہے کہ اتنا قابل و ذہین اور سمجھدار اور پر نور اور پر جلال اور پر ہیبت ہے۔ یہ صرف ویسے ہی اپنے باپ کا اثر ہے، خون کا اثر، جیسے انبیاء کے ائمہ علیہ السلام کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں ویسے ہے، یا نہیں یہ ان کے علم کے بھی وارث ہیں، ان کی امامت کے بھی وارث ہیں؟ تو یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ تو اس نے فوراً جو ہے وہ مچھلی اپنے ہاتھ میں رکھی، کہا بتائیے میرے ہاتھ میں کیا؟ امام علیہ السلام نے اس کے چہرے کو دیکھا، کہا بادشاہ ذہنی سکون کے لیے شکار پہ چلے جاتے ہیں اور شکار پہ جانے کے بعد وہ اپنے ایک عقاب کو کسی دراج کے پیچھے اڑا دیتے ہیں، دراج دور نکل جاتا ہے، اللہ جو ہیں وہ دریاؤں کے اندر بعض اوقات سمندروں اور دریاؤں میں اپنے پانی میں تلاطم پیدا کرتا ہے، بھنور ایجاد کرتا ہے، جس سے تیز پانی چلنے سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تاب نہ لاتے ہوئے ہوا میں اڑ جاتی ہیں۔ جب عقاب ہوا میں اڑتی مچھلیاں دیکھتے ہیں تو وہ دراج کو چھوڑ کے مچھلی لے آتے ہیں اور
جو حکمران ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ مچھلی عقاب کہاں سے لے آیا، اور پھر پریشان ہونے کے بعد ذریت رسول خدا کا امتحان لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ مامون قرآن کی دوبارہ اس آیت کی تلاوت، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسے کسی اپنی رسالت دینی ہے، فوراً اس نے ان آیات کی تلاوت شروع کی، اور وہ سمجھ گیا، اس نے کہا یہ بچہ ایک اپنے اس نے آدمی کو خادم کو بلایا، کہا کہ بھی معلوم کرو یہ بچہ کہاں رہتا ہے، کس گھر میں ہے، اور اس بچے کو بعد میں میرے پاس لے آنا۔ تو یعنی بنیادی طور پہ بیسکلی امام کی امامت ان کے علم سے ثابت ہوتی ہے، ان کے علم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ مامون کو یقین ہو گیا کہ یہ امامت کے وارث ہیں، تو اس نے چاہا کہ بھی میں اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دوں، تو میں ان پہ نظارت بھی کر سکوں گا، یعنی ان کو تحت نظر رکھوں گا، کہ شیعوں کو انقلاب برپا نہ کریں، بغاوت پہ نہ اکسائیں، کربلا برپا نہ ہو، اور یعنی اس نے ایک پوری سازش ذہن بنا لی۔ تو اس نے کیا کیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا معلوم کیا، پتہ کیا، اور ان کی والدہ سے کہا بھی میں آپ کے بیٹے کی اپنی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور کہا میرا بیٹا اپنے خود امور کا اختیار رکھتا ہے، کیونکہ والدہ جانتی ہیں کہ امام ہے، امامت کے وارث۔ امام نے بھی دیکھا کہ نہیں بھی یہ مصلحت اسی کے اندر ہے، اگر امامت کو بچانے کے لیے، نہیں تو زہر دے دے گا، مار دے گا، قتل کروا دے گا، کہ ٹھیک ہے اس کی دامادی اختیار کر لی جائے۔ ظالموں کی دامادی اختیار کرنا یہ سیرت رہی ہے پیغام پہنچانے کے لیے معصومین علیہ السلام کی۔ اس نے ایک مرتبہ اعلان کیا، بنی عباس میں بحث شروع ہو گئی کہ بھئی تمہاری بیٹی جو ہے وہ شہزادی ہے، تم ام حکم کی اپنی بیٹی کی کیسے شادی کر رہے ہو، ایک بچے سے، وہ بھی یتیم بچہ، غریب۔ اس نے کہا یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ اہل بیت میں سے ہے، اور تم اگر چاہو تو اس کا امتحان لے لو، یہ عام بچہ نہیں ہے۔ بہرحال امام علیہ السلام کو بغداد کے خلیفہ کے محل میں لایا گیا، اور خلیفہ کے قلعے میں جب لایا گیا تو وہاں پہ امام کو کہا کہ بھی آپ کے لیے تخت لگوا دیں۔ امام نے کہا نہیں، میرے لیے ممبر لگوا دو، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر کا وارث ہوں۔ ممبر لگوایا گیا، اور ممبر جب لگا دیا گیا تو ایک مرتبہ مامون کو سب نے دیکھا کہ بھی ایک بچہ ان سے، امام علیہ السلام سے، یعنی مامون اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے، اور وہ بالکل بچہ جو ہے، ابھی ان کی داڑھی نہیں، کچھ نہیں، اور پھر بھی امامہ پہن رہے ہیں، امام کے سر پہ امامہ تھا، امام بے انتہا خوبصورت، اور جب آ کے ممبر پہ بیٹھے تو چمک رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ امام کی ہیبت بہت زیادہ۔ اب وہاں پہ ایک سب کے سب مجمع بہت زیادہ تھا، خلیفہ کا محل، بادشاہ۔ تو اب جب اس محل کے اندر امام علیہ السلام ممبر پہ آئے تو بنی عباس کچھ ہی دیر کے اندر اس زمانے کے مفتی اعظم، سب سے جو قابل ان کا مفتی تھا، اسے لے آئے۔ نام تھا یحییٰ ابن اقسم۔ یحییٰ ابن اقسم جو ہے سب سے قابل اس زمانے کا مفتی مانا جاتا تھا، 70 سال سے زیادہ تھا، تو 70 سال کا آدمی، 70 سال سے بھی زیادہ کا آدمی، اور اس زمانے کا مفتی اعظم، سب سے قابل مفتی مانا جاتا تھا۔ اسے بلایا گیا، کہا بھئی آپ کو ایک مناظرہ کرنا ہے، اب سوالات کرنے ہیں۔ انہوں نے کہا مناظرہ کرنا؟ ہاں ٹھیک ہے، آ جاتا ہوں، تیار، قابل آدمی تو بہت۔ جیسے ہی وہ آیا تو اس نے آنے کے بعد جو ہے وہ مامون کو سلام کے پوچھا، یہ وہ، انہوں نے کہا، اس نے کہا مناظرہ میرا کس سے ہے؟ اشارہ کیا امام محمد علیہ السلام کی طرف، کبھی ان سے مناظرہ۔ تو یحییٰ ابن اقسم ہنسنے لگا، کہا میں سب سے قابل عالم مانا جاتا ہوں بغداد کا، اور میرا اس بچے سے مناظرہ ہے؟ یہ تو میری توہین ہے، بچے سے میرا مناظرہ۔ مامون نے کہا بھی یہ بچہ ہے، کچھ ہے، تم پہلے بات تو کرو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ اب مناظرہ کریں گے، امام نے کہا تم پہلے سوال کرو کہ میں پہلے سوال کروں؟ اب وہ تھوڑا سا سٹ پٹایا، اس نے کہا کہ بچہ اتنا پورا اعتماد ہے، اپنے علم کے اوپر اتنا ان کو کانفیڈنس ہے کہ جو پہلے میں سوال کر لوں یا پہلے یہ۔ تو اس نے اندازہ لگانے کے لیے کہ کتنے قابل ہیں یا کتنے علم میں اترے ہوئے ہیں، اس نے کہا پہلا سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا پوچھو۔ کہ یہ بتائیے کہ اس نے سوچا تمام ابواب فقہ
ابواب فقہ میں سب سے جو ہیں ہمارے جو فقہ میں ابواب ہے، یعنی کتاب الطہارہ ہے، صلاۃ ہے یعنی نماز کا چیپٹر ہے، روزے کا ہے، حج کا چیپٹر ہے، نکاح کا، طلاق کا، جہاد کا، دیات کا، قصاص کا، تجارت کا، مطلب سارے 54 یا 56 چیپٹرز ہیں، ابواب ہیں۔ اس نے سوچا کہ سب سے مشکل کون سا چیپٹر ہے؟ تو مفتی تھا، قابل تھا، سوچنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ سب سے جو مشکل باب ہے وہ ہے حج، کہ اگر آپ حج کو پڑھنا چھوڑ دیں، کتاب الحج کو، انسان بھول جاتا ہے اس کے احکام۔ مجھے کہا حج کا باب سب سے مشکل ہے۔ حج میں سب سے زیادہ مشکل کیا ہے؟ انہوں نے سوچا کہ بھئی حج میں سب سے مشکل جو ہے وہ کفارات ہیں۔ جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں حالت احرام یعنی حج میں یا حج یا عمرے کے لیے آپ احرام باندھتے ہیں، تو احرام باندھنے کے بعد آپ پہ طروق یعنی کچھ چیزیں ترک کرنا واجب ہو جاتی ہیں ان کا انجام دینا حرام ہے، جیسے خواتین کے لیے چہرے پہ نقاب ڈالنا، مردوں کے لیے سر ڈھانپنا، اور ہتھیار ہاتھ میں لینا، شکار کرنا، آئینہ دیکھنا، اس طرح سے بہت سی چیزیں جب حالت احرام میں ہوں تو آپ پہ حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اب ایک مرتبہ ان تمام چیزوں کو جو حرام ہو جاتی ہیں ان کو انجام دینے پہ انسان پہ بعض اوقات کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ مختلف چیزوں پہ کفارات ہیں۔ 3 دفعہ قسم کھائیں تو ایک بکرا کفارے میں دینا پڑے گا، کچھ پہ گائے ہے، کچھ پہ اونٹ ہے، کچھ پہ بکرا ہے، کچھ پہ ایک ہے بکرا، کچھ پہ زیادہ ہیں، کچھ پہ صرف استغفار ہے۔ تو مختلف کفارات ہیں اور کفارات کافی مشکل ہے۔ تو یحییٰ ابن اقسم نے سوچا کہ میں کیوں نہ کفارات میں سے کوئی بحث، حج مشکل سب سے مشکل چیپٹر اور حج میں بھی کفارات۔ تو اس نے کہا کہ اچھا برخوردار یہ بتائیے کہ اگر محرم کہتے ہیں جو حالت احرام میں ہو، جو احرام پہن لیتا ہے اسے کہتے ہیں محرم، کہ اگر محرم شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا؟ سارا مجمع پریشان ہو، خود مامون بھی پریشان ہو گیا کہ بچے سے اتنا مشکل سوال کر لیا، اس کا جواب تو ہمیں ہی نہیں آتا، یہ ہمیں ہی کہ سارے کفارات یاد نہیں ہیں۔ بڑے بڑے علماء اگر چھوڑ دیتے ہیں، بالکل چھوڑ دیں پڑھنا، تو کفارات یاد نہیں ہوتے، یاد بھی اگر کر لیتے تو انسان بھول جاتا ہے کہ کون سے کسی کا کفارہ کیا ہے، حدیث سے ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ ایک مرتبہ اس نے سوچنا شروع کیا کہ کس طرح سے میں یہ کیا اس نے سوال مشکل کر لیا، سارا مجمع پریشان کہ اتنا مشکل سوال ہے، بچہ کیا جواب دے گا اس سوال کا۔ امام نے ایک مرتبہ مسکرا کے یحییٰ ابن اقسم کو دیکھا، اور یحییٰ ابن اقسم کو دیکھنے کے بعد انہوں نے امام معصوم علیہ السلام نے یحییٰ ابن اقسم کو دیکھنے کے بعد کہا کہ بھئی تمہارا سوال ناقص ہے، تم سوال مکمل کرو تو پھر میں جواب دوں گا۔ یحییٰ ابن اقسم نے سوچا سوال ناقص کیسے؟ بھائی محرم یعنی حالت احرام میں جو آدمی ہوتا ہے اسے محرم کہتے ہیں، وہ اگر شکار کر لے تو اس پہ کفارہ واجب ہو جاتا ہے، شکار کرنا حرام ہے حالت احرام میں، تو سوال ناقص کیسے؟ اب وہ سوچنے لگا، اس نے کہا کہ سوال ناقص کیسے؟ سارا مجمع پریشان کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے کہا کہ نہیں تمہارا سوال ناقص ہے، تم سوال مکمل کرو تو میں جواب دوں گا۔ اس نے کہا سوال ناقص کیسے، مجھے بتائیے میں سوال مکمل کروں۔ امام نے کہا تم نے یہ نہیں بتایا کہ محرم جس نے شکار کیا تھا اس کا احرام عمرے کا احرام تھا یا حج کا؟ پھر امام نے فرمایا تم نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے حرم میں شکار کیا تھا یا حرم سے باہر شکار کیا تھا، اس نے رات میں شکار کیا تھا یا دن میں شکار کیا تھا، اس نے پہلی مرتبہ شکار کیا تھا یا پہلے بھی شکار کر چکا تھا، وہ مسئلہ جانتا تھا یا مسئلہ نہیں جانتا تھا۔ مسئلہ اگر جانتا تھا تو یعنی شکار کرنے کے بعد شرمندہ تھا، پشیمان تھا، یا اسے کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ اس نے جب شکار کیا تھا تو وہ شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام تھا، بالغ تھا یا نابالغ تھا۔ امام نے 13 شقیں نکالی، امام نے 13 اس کے سوال میں سے سوالات نکالے۔ امام نے کہا اب بتا تیرا سوال کیا؟ سارا مجمع مبہوت پریشان کہ اتنا سا بچہ 9 برس کا اور ایک سوال سے سب مفتی اعظم کے 13 سوال نکال دیے۔ اب سب نے مفتی اعظم کو دیکھنا شروع کیا کہ یہ کیا جواب دیتے۔ تو یحییٰ ابن اقسم کچھ دیر دیکھتا رہا، اس نے کہا کہ مجھے خود نہیں معلوم میرا سوال کیا۔ تمام کا تمام مجمع ایک مرتبہ اونچی آواز سے کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ بچہ کتنا قابل ہے کہ یہ کیسے کیسے سوالات لے کے آ رہا ہے۔ مامون جو خلیفہ تھا اس نے فوراً امام سے کہا فرزند رسول کیا ان سب جگہوں پہ کفارات الگ الگ ہیں؟ امام نے کہا ہاں۔
کہا یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے، آپ مجھے بعد میں تنہائی میں سارا یہ سب بتائیے گا، مجھے سکھائیے گا۔ لوگ خلیفہ بن گئے تھے اور فقہی مسئلے مسائل حج کے نہیں جانتے تھے۔ تو اب امام علیہ السلام نے کہا میرے سوال کی باری۔ یہ مشہور و معروف سوال ہے امام علیہ السلام کا کہ ایک آدمی نے، تو اس نے کہا کہ بھئی میں اگر آپ کے سوال کا جواب دے سکا تو دوں گا، نہیں تو پھر میں آپ ہی سے سیکھوں گا۔ یعنی وہ مانتا تھا کہ یہ نہیں میرے سوال کا یہ حال کیا تو یہ اپنا سوال تھا۔ امام نے کہا نہیں میں بچہ ہوں تو میں تو بچوں والے سوال کروں گا۔ امام نے بہت سادہ طریقے سے اسے شکست دی، بہت ہی آسان اور سادہ انداز۔ امام نے کہا یہ بتاؤ کہ ایک مرد ہے، اس نے فجر سے پہلے خاتون کو دیکھا تو نگاہ جو ہے وہ اس پہ ڈالنا خاتون پہ اس پہ حرام تھا۔ فجر کے بعد دیکھا تو وہ حلال ہو گئی۔ طلوع آفتاب کے بعد دیکھا تو حرام تھی، ظہر پہ دیکھا تو حلال تھی، عصر پہ دیکھا تو حرام تھی، مغرب پہ حلال تھی، عشاء پہ پھر حرام تھی، اور نصف شب پہ دوبارہ حلال ہو گئی۔ بتاؤ کیسے؟ سارا مجمع پریشان ہے، کیسا سوال ہے کہ یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ یحییٰ ابن اخصم کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس کو کہنے لگا نہ میں ایسے کسی مرد کو جانتا ہوں نہ کسی ایسی عورت کو کہ صبح سے رات تک اتنی دفعہ حرام ہو اتنی دفعہ حلال، میں نہیں جانتا۔ امام نے کہا ہے کوئی مجمع کے اندر کوئی اور جو اس سوال کا جواب دے سکے؟ سب خاموش رہے۔ امام نے کہا خلیفہ کو اگر آتا ہو۔ جب کوئی سوال کا جواب نہیں دے سکا تو امام نے کہا کہ جب فجر سے پہلے اس نے نگاہ ڈالی تو وہ دوسرے کی کنیز تھی، دوسرے کی کنیز کو دیکھنا حرام۔ فجر کے بعد اس نے اس کنیز کو خرید لیا، وہ حلال ہو گئی۔ پھر اس نے اس کنیز کو آزاد کر دیا، آزاد خاتون پر نظر ڈالنا حرام ہے، حرام ہو گئی۔ اس نے اس کنیز سے عقد کر لیا، شادی کر لی، وہ حلال ہو گئی۔ اس نے اسے طلاق دے دی، طلاق رجعی تھی، حرام ہو گئی۔ اس نے رجوع کر لیا، طلاق کو ختم کر دیا، حلال ہو گئی۔ اس نے اسے زہار کر دیا، زہار بھی طلاق کی اقسام میں سے حرام اسلام ہے لیکن زہار کر دیا، حرام ہو گئی۔ زہار کا کفارہ دے دیا، حلال ہو گئی۔ امام نے اتنی اس میں شقیں بیان کی تو ایک مرتبہ خود بخود سارا مجمع دوبارہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے لگا۔ ایک مرتبہ مامون نے امام کی خدمت میں عرض کیا، کہا کہ فرزند رسول آپ کا عقد آپ فرمائیے میں پڑھوں یا کوئی اور کسی عالم سے اگر آپ کہہ دیں، ان میں سے اتنے علماء موجود ہیں، بڑے بڑے علماء مفتی موجود تھے، ان میں سے کوئی آپ کا عقد پڑھ دے۔ امام نے کہا کہ اگر میرے بابا موجود ہوتے تو میرے بابا میرا عقد پڑھتے، لیکن کیونکہ میرے بابا نہیں ہیں اور ان جیسا یہاں پہ کوئی نہیں ہے اس لیے میں اپنا عقد خود پڑھوں گا۔ یہ جو آج ہم خطبہ نکاح پڑھتے ہیں الحمدللہ اقرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ وصلی اللہ علی محمد سید بریتہ وعلی الاسفیاء من نترتہ، یہ خطبہ امام محمد تقی علیہ السلام کا ہے جو انہوں نے اپنی شادی کے وقت ام حکم سے پڑھا تھا۔ امام نے خطبہ دیا۔ اب سمجھیے مقام حضرت ابو طالب کو کہ اگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب سے سلام اللہ علیہ سے اپنا عقد پڑھوا لیں تو سوچیں ان کا مقام کیا ہوگا۔ بس ویسے گرامی زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، تو اب یہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا عقد ہوا، امام نے عقد خود پڑھا، مجمع پریشان کہ بچہ خطبہ بھی دیتا ہے عقد پڑھتا ہے۔ اب بنی عباس پریشان کہ بچہ عام واقعہ نام بچہ نہیں ہے، پورے بغداد میں بات پھیل گئی کہ کوئی بچہ ہے 9 برس کا، اس سے جو سوال کر لو وہ سوالوں کا جواب دے دیتا ہے۔ تو ایک مرتبہ پورے بغداد میں اور پورے عراق کے اندر بحث ہونے لگی، پورے عراق میں، بغداد سے باہر شہروں میں، چھوٹے شہروں میں، بستیوں میں بات پہنچ گئی کہ کوئی بچہ ہے جو ہر سوال کا جواب دے لیتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت سے ہے، علی بن ابی طالب کی نسل سے۔ پورے عراق سے لوگ بغداد آنے لگے، بغداد کے لوگ جمع ہو گئے، ہر آدمی کہتا تھا سوال کریں۔ 3 دن تک علامہ محمد باقر مجلسی فرماتے ہیں کہ امام نے لوگوں کے سوالوں کے 30,000 لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے 3 دن تک۔ تو کہتے ہیں کیسے کا صرف تھوڑی سی دیر کے لیے بس یہ جو وقفہ کرتے تھے نماز کا، واجبات کا، تھوڑا سا آرام کرتے اور پھر کا جو سوال امام سوالوں کے جواب دیتے رہے۔ کیسے جواب دیے؟ تو کہتے ہیں مثال کے طور پہ 4 افراد آئے، امام نے کہا جائز ہے چلو یا ناجائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا مطلب، ہم نے تو سوال ہی نہیں کیا۔ امام نے کہا تم چاروں ایک بسی سے نہیں چلے؟ کہا ہاں۔ چاروں کا ایک ہی سوال نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ امام نے کہا یہ سوال ہے تمہارا کہ فلاں جانور جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کہا ہاں۔ تو امام نے کہا میں نے جواب بتا دیا، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ناجائز ہے چلو آگے۔ لوگ کھڑے ہیں، امام سوالوں کے یعنی لوگ سوال نہیں کرتے تھے، امام جواب دیتے تھے۔ پورے عراق میں لوگ ڈنکا بجنے لگا امام محمد تقی علیہ السلام کا اور توتی بولنے لگے، پورے ایک دھاک بیٹھ گئی کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہے۔
تو وہ لوگ جو اعتراض کر رہے تھے، سوال کر رہے تھے کہ کم سنی میں بچپنے میں امامت کیسے مل سکتی ہے، یہ بچہ کہتا ہے میں امام ہوں. اب سب مان رہے تھے، مأمون اسی بات کو اپنے لیے کیش کروا رہا تھا، اپنے لیے اپنے حق میں استعمال. ارے یہ جو امام ہیں، یہ جو بچہ، عام بچہ نہیں ہر سوال کا جواب دیتے تھے، یہ میرے داماد ہیں. بڑے بڑے لوگوں نے دامادی سے ناجائز فائدہ اٹھا کے میرے داماد، میرے، تو اب ایک مرتبہ کہا میرے داماد ہیں یہ، میں خلیفہ ہوں. فیضان گرامی، یہ امام محمد تقی علیہ السلام کا کمال تھا، ان کا اعجاز تھا کہ انہوں نے اپنی امامت کو لوگوں پہ ثابت کیا. بہرحال اس کے بعد پھر یحییٰ ابن اقسم مسلسل امام سے سوالات کرتا رہتا اور لوگوں کے پیچیدہ سوال لے کے آتا، اور امام اس کو اس کے سوالوں کے جوابات دیتے اور اس کو دندان شکن جواب دیتے. اس نے بہرحال بڑے میرے ذہن میں سوالات جو ہیں وہ آ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت مجھے ٹائم چاہیے. تو اس نے سوالات کیے امام علیہ السلام سے. مجمع عام میں بس ایک سوال پیش کر دوں اس کے بعد، یہ بس ٹھیک ہے میرے خیال میں اب. تو عزیزان گرامی، یہ تمام کے تمام اگر آپ دیکھیں تو یہ امام محمد تقی علیہ السلام کا کارنامہ ہے کہ آپ نے امامت کو بچایا، اپنی امامت کو ثابت کیا، اپنے اجداد کی امامت، عظمت، عصمت، ولایت کو ثابت کیا. پروردگارا تجھے واسطہ امام محمد تقی علیہ السلام کا 10 رجب کی اس ہمارے میلاد مسعود کے صدقے میں 12ویں امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے بہت سے مومنین بہت سخت مریض ہیں، پروردگارا ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما. کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اسی مبارکہ میں خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. جتنے سننے والے ہیں، پڑھنے والے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین آ المعصومین. گئے ہیں جواب